السلام علیکم ناظرین، پروگرام تبادلہ خیال کے ساتھ میں ہوں احسن شیراز نیکوکارہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار رب نواز باجوہ صاحب۔ بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کے وقت کا۔ تھینک یو احسن۔ ناظرین، بات کریں گے ٹورزم پر، سیاحت پر۔ عمران خان کا جو ابتدائی منشور تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ اس ملک میں سیاحت کو فروغ دیا جائے گا، تو آج باجوہ صاحب سے جانیں گے عمران خان نے کیا کیا اقدامات اٹھائے اس بارے میں، اور ہمارے جو پاکستان ہے اس میں کون کون سی جو سائٹس ہیں جو سیاحت کے لیے بہترین ہیں۔ تو اس کے حوالے سے پہلے باجوہ صاحب آپ سے پہلا سوال یہ ہے، پوری دنیا جو ہے اس میں کافی ممالک جو ٹورزم سے زر مبادلہ کماتے ہیں، اور پاکستان میں ایسی کون کون سی ٹورسٹ سائٹس ہیں جو اٹریکٹیو ہیں؟ احسن، یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے اور میری گزارش یہ ہوگی دیکھنے اور سننے والوں سے کہ وہ اس پروگرام کو بھی پورا دیکھیں، پاکستان کو پورا وہ دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، لیکن ہم ان کو بہت ساری وہ چیزیں آپ کے اس سوال کے جواب میں بتا سکتا ہوں کہ پاکستان بڑا پڑا ہے ٹورسٹ سائٹ سے۔ مثلا یہ کہ آپ دیکھیے گلیات میں مری گلیات کا ذکر آپ دیکھیے، مالم جبہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، جھیل سیف الملوک، سوات ویلی میں اتنی خوبصورت سائٹس ہیں کہ دنیا میں شاید ان کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اسی طرح وادی کیلاش میں کیا خوبصورتی ہے، دنیا کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکے گی کہیں بھی۔ وادی کاغان میں اگر آپ گئے ہوں تو آپ کو ضرور اندازہ ہوگا۔ پھر اسی طرح ہنزا میں، اسی طرح ہمارے پاس شنگریلا ہے بلوچستان میں، ہنا اوڑک لیک بڑی ہی پیاری دیکھنے والی جگہ ہے۔ اسی طرح زیارت کا جو علاقہ ہے، پھر بہت سارے پارکس ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ لاہور سے اگر آپ شروع کریں، بہت ہی تاریخی یہاں پہ بہت ساری جگہیں ہیں۔ لاہور میں بہت زیادہ تاریخی، تو میں مختصراً آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان دنیا کے کسی بھی ٹورسٹ کے لیے وہ پاکستان کا اگر وزٹ کرے تو پھر نیچرل آپ کو سائٹس ملتی ہیں، چونکہ ہم نے بہت سارا ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا ہوا، اور جو بیوٹیز ہم یہاں پرووائڈ کرتے ہیں وہ بالکل ایک نیچرل ایٹماسفیئر ہے۔ باقی دنیا میں آپ کو اور سہولتیں اور ڈفرینٹ چیزیں ملیں گی، لیکن یہاں نیچر کا ایک امتزاج ملے گا جو شاید دنیا میں باقی جگہوں پہ بہت کم ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ نے فارن ٹورسٹ کی بات کی، تو یہاں پہ بہت ہی سستا ٹورزم اویلیبل ہے۔ چند $100 میں آپ پاکستان میں بہت ساری ٹورسٹ جو خوبصورت سائٹس ہیں وہاں پہ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، اور قدرتی خوبصورتی کا وہاں پہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ باجوہ صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں جو ماؤنٹین ٹورزم ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور پاکستان میں جو اس طرح کی جو سائٹس ہیں، ماؤنٹین سائٹس ہیں، وہ کون کون سی اٹریکٹیو سائٹس موجود ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا یہ سوال جو ہے نا، اس کی بنیاد شاید حال ہی میں نیپال کے 10 ٹورسٹ نے وہ K2 کو سردیوں میں سر کرنے کا ایک ریکارڈ پہلی دفعہ اس کو ایکسپلور کرنے کی جرت بھی کی ہے، اور کامیابی سے کر بھی پائے ہیں۔ تو یہ ایک واقعی پاکستان میں اگر ماؤنٹین ٹورزم کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو، جس کا رقبہ کو بہت بڑا نہیں ہے لیکن ہمیں بہت ہی ساری جو خوبصورتیاں ہیں مالک نے وہ ہمیں عطا کر دی ہیں۔ یہاں پہ وہ پہاڑی سلسلے ہیں، K2 کا پہاڑی سلسلہ ایسا ہے دنیا کی، اس میں ماؤنٹ ایورسٹ ایک دنیا کی جو بڑی پیکس ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اور آپ جن پہاڑی سلسلوں کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ کوہ قراقرم یعنی کہ K2، کوہ ہمالیہ، پھر کوہ ہندو کش کے سلسلے ہیں، کوہ سفید، کوہ سلیمان، کوہ نمک، اس طرح مارگلا کی پہاڑیوں کا سلسلہ بھی ہے، مکران کا پہاڑی سلسلہ ہے، کیرتھر کا پہاڑی سلسلہ ہے، بلوچستان اور سندھ کی سرحد پہ یہ واقع ہے۔ تو پاکستان میں اتنی زیادہ ایسن ٹورسٹ سائٹس ہیں کہ یقین کریں آپ کو دنیا میں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جن کو ٹائم کم ملتا ہے، یا ان کو بھی چاہیے کہ یہاں آئیں اور ساتھ
فارن ٹورسٹ کو لے کے آئیں اور بڑے تھوڑے سے پیسے میں آپ قدرت کا وہ خوبصورت حسن دیکھ سکیں گے۔ پھر اگر آپ فلائٹ لیں یہاں اسلام آباد سے گلگت اور اسکردو کی طرف، تو چند ہزار روپوں میں آپ کو ایک اتنی بڑی سفاری مل جائے گی، جیسے آپ جوں وہاں سے گزر رہے ہوں گے آپ کو نیچے پہاڑی سلسلے اور ان کی چمک اور ان کی خوبصورتیاں اور ویلیز آپ کو نظر آئیں گی۔ تو میری تو سارے لوگوں سے یہ گزارش ہوگی کہ ایک دفعہ اسلام آباد سے آپ گلگت بلتستان کی طرف فلائٹ ضرور لیں، اور پھر آپ جو پاکستان کے پہاڑی سلسلے ہیں یہاں بھی آپ آئیں اور خود بھی ٹائم گزاریں۔ اور فلائٹ سے اچھا ہے یہ گاڑی کا استعمال کریں، کیونکہ سارا ایکسپوجر جو ایڈونچر ہے، جی ہاں، بائی روڈز بھی جائیں، بائی روڈز جائیں اور سٹے کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں قدرت نے کتنا اس ملک کو مالا مال کیا ہے۔ اور اگر آپ فضا سے دیکھ سکیں تو وہ بھی آپ کو اتنے یقین کریں وہ جنت کے مناظر ہی ہیں۔ اگر آپ دیکھ ایسا کر لیتے ہیں جائیں گاڑی سے آئیں، وہاں سے باہر آ جائیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہو سکتی ہے، لیکن میں ضرور لے کے آئیں، پاکستانی خود بھی آئیں، اپنے بال بچوں کو لے کے آئیں۔ مجھے متعدد دفعہ یہ میں نے ایکسپیرینس کیا اور پھر میرا دل نہیں بھرتا تھا۔ میں نے بارہا بچوں کے ساتھ بھی خود بھی یہاں سے اسلام آباد سے فلائٹ لینی اور جناب کبھی گلگت اور کبھی اسکردو اور کبھی اس کے دوسری جو پلیسز ہیں یہاں پہ وہاں پہ وزٹ کرنا، بائی ایئر بھی اور بائی روڈ بھی۔ میں ہر پاکستانی سے کہوں گا کہ آپ اپنے ملک کے جو خوبصورت سلسلے ہیں ان کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کی خوبصورتیوں سے فیض یاب ہوں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں، کیونکہ جب ہم خود اپنے ٹورزم کے سائٹس کو دیکھیں گے، خود وہاں پہ ٹائم گزاریں گے، تو پھر ہمیں جو فارن ٹورسٹ ہیں ان کو بھی ہم تبھی گائیڈ کر سکتے ہیں۔ باجوہ صاحب بتائیے گا مذہبی ٹورزم کے حوالے سے پاکستان میں کیا مواقع موجود ہیں اور ٹورسٹ کے لیے کتنے پرکشش جو مقامات ہیں اس حوالے سے؟ یار احسن، آپ نے مذہبی ٹورزم کی بات کر دی۔ مذہبی ٹورزم تو یہ ملک جو ہے اس سے بھرا پڑا ہے، کہاں سے شروع کریں؟ باجوہ صاحب ایسا کرتے ہیں نا، ایک ایک کر کے کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مسلمانوں کے جو ہیں، اچھا جی ہاں یہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ یہ خطہ جو مذہب کے بہت سارے مقدس مقامات سے بھرا پڑا ہے، ہم کیا مذہب سے کیا ہم نے سبق لیا ہے؟ کیا ہم پاکستان کا سافٹ امیج دنیا میں پروموٹ کر سکے ہیں کہ نہیں؟ اور جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ میں آپ کے سامنے مذہبی ٹورزم کا رکھتا ہوں، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ درگاہیں ہیں جن میں مسلمان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ملک بھر سے آتے ہیں۔ اگر اسلام آباد کا ذکر کریں تو بری امام ہے وہاں پہ، ہر سال وہاں پہ عرس جب ہوتا ہے تو پورے ملک سے وہاں لوگ آتے ہیں۔ لاہور میں داتا دربار ہے، اسی طرح ملتان میں آپ جائیں تو شاہ رکن عالم کا وہاں پیر بہاؤالدین ذکریہ، اسی طرح آپ سخی لال شہباز قلندر، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے ملک بھر سے وہاں جاتے ہیں۔ پھر آپ کراچی میں دیکھیں عبداللہ شاہ غازی کا کہ عرس کے موقع پہ بھی، اور ویسے بھی یہ جن سارے میں درگاہوں کا ذکر کر رہا ہوں، وہاں پہ لوگ نہ صرف یہ کہ ان کے عرس کے مواقع پہ جاتے ہیں، بلکہ وہ سارا سال وہاں پہ ایک ان کے ساتھ ایک عقیدت کے حوالے سے وہاں جاتے ہیں۔ پھر قصور میں بابا بلے شاہ ہیں، غلام فرید بابا جو ہیں گنج شکر وہ ہیں پاک پتن میں، اسی طرح پیر وارث شاہ، پھر دیگر کئی ہمارے ایسی ہمارے ساتھ عشقیہ داستانیں ہیں، جیسے ہیر رانجھا کا دربار ہے جنگ میں، اسی طرح سونی مہیوال، اسی طرح آپ دیکھیں مجھے احسن یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے کام میں اگر آپ سے صرف مسلمانوں کے حوالے سے دیکھوں تو اتنے زیادہ عقیدت بھرے یہاں پہ لوگ ہیں، اتنی عقیدت اور محبت اور امن پسندی کا یہ سارے مراکز ایک علمبردار ہیں۔ وہاں پہ آپ کو کھانا بھی ملتا ہے، وہاں پہ آپ کو ہر طرح کی سہولتیں بھی ملتی ہیں، اور پھر امن کا ایک درس بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی خوبصورت جگہ جن پہ بہت سارے لوگ۔ باجوہ صاحب بات ہوئی مسلمانوں کی جو ہے مقامات، اس کے علاوہ
جو اپنی اقلیتی برادری ہے سکھ جو ہیں، جی بالکل، ان کے جو مقامات ہیں، ان کے لیے جو ٹورسٹ وہاں سے آتے ہیں، ان کے لیے کیا اٹریکٹیو پوائنٹس ہیں یہاں پہ؟ یار سکھوں کا آپ نے ذکر کیا، سکھ جو ہیں ان کا تو مکہ مدینہ پاکستان میں ہے۔ ہاں بالکل۔ اب دیکھیے گردوارہ جنم آستھان ننکانہ صاحب جو ہے وہ اتنا ہی ایسا نا ان کے لیے اہم ہے جتنا ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے۔ جی بالکل، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ان کا جب، جی ہاں، مجھے خود بھی متعدد دفعہ اتفاق ہوا، بڑی عقیدت سے ہم مسلمان بھی وہاں جو ہے وہ حاضری دیتے ہیں۔ اسی طرح گردوارہ پنجا صاحب جو ہے حسن ابدال میں، دنیا بھر سے سکھ وہاں آتے ہیں۔ گردوارہ دربار صاحب کرتارپور، اس کا ذکر تو اب پوری دنیا کے میڈیا میں ہے، اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور پاکستان نے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے یہ کھول دیا ہے کہ آپ وہاں سے یہاں تک آ سکتے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کہیں اتنے خلوص اور عقیدت کا مظاہرہ کیا گیا ہوگا۔ اسی طرح لاہور میں دربار ڈیرہ صاحب ہے، گردوارہ ڈیرہ صاحب ہے، پھر اسی طرح گردوارہ روڑی صاحب ایمن آباد میں، بڑی اہم جگہ ہے سکھوں کے لیے، اور وہ ہر سال وہاں پہ حاضری دینا اپنے لیے بڑی ہی عقیدت اور اجر و ثواب کا باعث سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری مطلب اتنا بڑا یہ مذہبی ٹورزم کا موقع ہمارے پاس موجود ہے۔ بھائی صاحب بات ہوگی مسلمانوں کی اور سکھوں کی، تھوڑا سا ویو دیجئے گا ہندو اور بدھ مت کا، کیونکہ ٹائم بھی ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ بہت سے سوالات ہیں ہم اگلے۔ دیکھیے ہندوؤں کی یہاں پہ بڑی مقدس مقامات ہیں، بہت سارے کٹاس راج مندر جو ہیں چکوال میں، اسی طرح سورج کند ٹیمپل ملتان میں ہے، شری لکشمی نارائن ٹیمپل کراچی میں ہے، شری ورون دیو ٹیمپل بھی کراچی میں ہے، شکتی پیٹھ شری ہنگلاج ماتا ٹیمپل بلوچستان میں ہے۔ اس طرح بدھ مت کی بات کریں تو ٹیکسلا میں بہت زیادہ بدھ مت کے مقامات ہیں، ہنزا کی مقدس چٹانیں بڑی اہم ہیں، اسی طرح سوات میں بدھ مت کا بہت سارے آثار موجود ہیں۔ یہ اتنا خوبصورت سلسلہ ہے مذہب کا، اس اور اتنی پرانی تاریخ ہے، 5000 سال کی گندھارا کی یہاں پہ تاریخ موجود ہے، مونجو داڑو کی تاریخ موجود ہے۔ یہ خطہ سیوریج سسٹم ہوا کرتا تھا یہاں پہ 5000 سال پہلے، اس کے آثار نکلے ہیں۔ آپ کتنے رچ ہیں، آپ کا یہ یہاں پہ جو لوگ آباد تھے کس طرح وہ ان کی ذہنی طور پہ وہ کتنے ڈیولپ تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ سارے مقامات، یہ سب کچھ ہم دنیا کو بتا بھی سکیں اور دکھا بھی سکیں، اور یہ تب ہوگا جب ہم سب سے پہلے خود ان چیزوں کو ایکسپلور کریں گے، اور پھر ہمیں اپنے اندر ایک بڑی واضح بات کرنی ہے۔ جتنے میں نے آپ کو یہ آثار گنوائے ہیں، ایسن کیا ان سے کہیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ بسنے والے کوئی قتل و غارت گری والے لوگ ہیں، بلکہ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ یہ عقیدتوں محبتوں والے لوگ ہیں، یہ سافٹ امیج والے لوگ ہیں، یہ ایک تاریخ اور انسان سے یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں کوئی بھی ایسے آثار نہیں ہیں کہ جگہ جگہ پہ آپ کو کٹے ہوئے سر نظر آئیں اور اس طرح کی دہشت گردی نظر آئے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سافٹ امیج کو اور ہماری ٹورزم سائٹس کو اور ہماری خوبصورتیوں کو، ہمارے پہاڑی سلسلوں کو بد نصیبی یہ ہے کہ ہمیں کسی ایکسٹریمزم کا جو ہے نا وہ اس کی طرف دھکیل دیا گیا، جو کہ ہماری اصل تصویر قطعاً بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا باجوہ صاحب، آپ نے بات کی سارے جو اس معاملے پہ، چھوٹا سا سوال اور ہے، معصومانہ ہی کہہ لیں، آثار قدیمہ کی پاکستان میں کیا اہمیت ہے، اور جو لوگ اس نے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے کیا کیا مقامات ہیں؟ دیکھیے پاکستان تو آثار قدیمہ سے بڑا پڑا ہے، پاکستان تاریخی ورثے سے بڑا پڑا ہے۔ پاکستان میں آپ یہ لاہور کا شاہی قلعہ دیکھ لیں، آپ ہڑپا اور مونجو داڑو میں جا کے وہاں کے آثار دیکھ لیں، پھر آپ کے پاس ایسی تاریخی جگہیں ہیں کہ اگر آپ صرف آپ کو چاہیے یہ کہ آپ ذرا سی ان کی طرف اگر آپ توجہ دیں تو یقین کریں قلعہ دراوڑ ہی کسی سے کم نہیں ہے، روہتاس فورٹ ہی کسی سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح
بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو میں وقت کی قلت کی وجہ سے، ورنہ تو ان میں سے ایک ایسی سائٹ ہے کہ آپ جتنا بھی اس کا ذکر کریں، اس کو تفصیل سے بیان کریں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کو ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں، جو دکھانا چاہ رہے ہیں، مجھے بالکل بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ساری اپنے ملک کی خوبصورتیاں اور تاریخ ہم نے ایسے ہے جیسے ہم کوئی چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ادروائز تو دنیا ٹوٹ کے یہاں پہ پڑے اور کہیں بھی لوگ جو ہے نا اس کو کبھی بھی نظر انداز نہ کر سکیں اس خطے کو. ٹھیک ہو گیا باجو صاحب، وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے سیکرٹری ٹورزم ڈیولپمنٹ احسان بھٹا صاحب سے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے ٹورزم ڈیولپمنٹ کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری ٹورزم ڈیولپمنٹ احسان بھٹا صاحب. بہت شکریہ احسان بھٹا صاحب آپ کے وقت کا. بات کریں گے وزیر اعظم کے پاکستان کے ویژن کے مطابق جو پنجاب میں ٹورزم کی پروموشن کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں، بتائیے گا ذرا. بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا. جس طرح آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر پاکستان اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کا یہ ٹورزم کے اوپر بہت فوکس ہے، جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. اسی لیے فار دا فرسٹ ٹائم جو ہے پنجاب گورنمنٹ کے اندر ایک نیا ڈپارٹمنٹ جو کریٹ کیا گیا، سیپریٹ کیا گیا ہے، بلکہ پہلے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھا، اب یہ ایک نیا ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے بنایا ہے اپریل 2020 بہت اچھا قدم اٹھایا ہے انہوں نے. اس کے اندر 3 اس کے حصے ہیں. ایک TDCP ہے، ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب. ایک ہمارا آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ ہے جو آثار قدیمہ یا بلڈنگس کی پریزرویشن اور کنزرویشن کرتا ہے. اور تیسرا ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز ہے جو ہوٹل اور ریسٹورانٹس یا ٹریول گائیڈ اور ٹریول ایجنسیز کی رجسٹریشن کرتا ہے. تو جب سے یہ محکمہ بنا ہے یا یہ موجودہ گورنمنٹ آئی ہے، ٹورزم پہ جتنا فوکس ہے، چاہے وہ ہمارا گلگت بلتستان ہو، KP ہو، پنجاب ہو یا بلوچستان ہو، ساری جگہ پہ گورنمنٹ کا فوکس ہے. جہاں تک ہم اپنے پنجاب پروونس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، CM صاحب کی اسپیشل انسٹرکشن کے مطابق جب یہ محکمہ بنا ہے تو اس کے بعد ہم نے فوکس کیا ہے ہمارے 2 ہی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں پنجاب کی. ایک ہیریٹیج ہے جو ہسٹری اور کلچر کے حوالے سے ہے، دوسرا ہمارا ریلیجیس ٹورزم ہے. اس کے علاوہ تیسری جو ہے وہ کسی حد تک ہم ایڈونچر ٹورزم کو کہہ سکتے ہیں، یا جو پہاڑی علاقہ جاتے ہیں، جس طرح مری ہمارا ہے. لیکن مری تو ایک ڈیسٹینیشن بہت عرصے سے ہے، اس پہ اتنا رش ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ہی چیز کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے لوگ پھر کاغان، ناران یا گلگت بلتستان وغیرہ کے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، سوات میں چلے جاتے ہیں. تو یہ پھر فوکس کیا گیا کہ اس کو ڈائیورسیفیکیشن کی جائے. اگر میں یہ پہاڑی علاقوں سے شروع کرتا ہوں، پھر باقی میں آپ کو ہیریٹیج وغیرہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب ہم نے یہ شروع کیا تو مری کو، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اتنا رش ہو گیا ہے، مشروم گروتھ ہے ہوٹلز کی اور باقی لوگوں کے کافی مشکلات ہوتی رہتی ہیں. تو اس کے ساتھ ایک علاقہ ہے کوٹلی ستیاں، نڑ کہوٹا کہتے ہیں، بہت خوبصورت علاقہ ہے لیکن وہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا. تو اس کے لیے باقاعدہ سوچا ہے. پھر ہم نے یہ جو ہمارا ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے، اسے کہتے ہیں PTEC پنجاب ٹورزم فار اکنامک گروتھ پروجیکٹس. اس کے تحت ہم نے کوشش کر رہے ہیں ہمارا ڈپارٹمنٹ، اور یہ نڑ کہوٹا کے لیے ایک روڈ بھی وہاں پہ دے رہے ہیں تاکہ وہ ایک ایکسیس جو ہے آسان ہو جائے. دوسرا ہمارا جو اسی طرح کا پہاڑی علاقوں کو بہتر کرنے کا ہے وہ ہے ہمارا فورٹ منرو، کوہ سلمان جو علاقہ ہے DG خان میں، تاکہ صرف یہ مری سائڈ پہ نہ ہو بلکہ ساؤتھ کا مری وہ ڈیولپ ہو جائے. اس پہ کافی فوکس کیا گیا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا ہمارا پہاڑی یا قدرتی مناظر جو ہے پنجاب میں کیسے ڈیولپ کر رہے ہیں. ساتھ کے ساتھ آپ سارے جانتے ہوں گے سون ویلی جو ہماری خوشاب کے اندر ہے، اس میں خبیکی لیک، اچھالی لیک اور کنہٹی گارڈن جیسے خوبصورت علاقہ جاتے ہیں، ان کو ہم نے اربن یونٹ کے ساتھ مل کر TDCP نے ڈیولپ کیا ہے. یہ پہاڑی علاقے ہو گئے. اب آ جائیں ہماری اصل جو پہچان ہے پنجاب کی، وہ ہے ہیریٹیج کلچر. ہماری ہسٹری جو آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ ہے، آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ 1975 سے فیڈرل گورنمنٹ میں تھا، 2011 میں پنجاب گورنمنٹ میں ڈیوالو ہوا. پریزرویشن اور کنزرویشن کے کام تو بہت کرتا ہے، لیکن وہ صرف پریزرویشن یا کنزرویشن کام کرنا ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یہ پہلے جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے پنجاب کی 3 ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں جو یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج لسٹ کے اوپر موجود ہیں. ایک شالامار گارڈن اور چھائی قلعہ ہے، ایک روہتاس کا قلعہ ہے آپ کا جیلم میں، اور ایک آپ کا ٹیکسلا میوزیم ہے جو بدھسٹ کے حوالے سے، گندھارا سویلائزیشن کے حوالے سے ہے. تو ہم نے یہ جو آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ ہے پریزرویشن کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نے فوکس کیا ہے
کہ جی آپ رات کے ایلومینیشن کر دیں. یہ آپ گرمیوں کا ہمارا پنجاب جو ہے 11 مہینے یا 10 مہینے تو گرمی ہوتی ہے, لوگوں بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں یا دفتروں میں جاتے ہیں, افسران یا لوگ جاتے ہیں تو بیزی ہوتے ہیں, تو وہ لوگ نہیں جا سکتے. تو وہ کیوں نہ ایسے ایلومینیشن سے اس کو کیا جائے کہ رات کو اگر آپ اپنی دفتروں یا اسکولوں یا آفس سے فارغ ہوتے ہیں تو شام کے ٹائم گزرتے گزرتے بچوں کو سیر کرائیں, سیلفیاں لیں, اور ایک بیوٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے 13 جو مختلف امپورٹنٹ پلیسز ہیں اس کے اوپر ہم نے یہ ایلومینیشن کا کام شروع کیا تھا, جس میں ہرن منار ہے, یہ ہمارا شالامار گارڈن ہے, جہانگیر کا مقبرہ ہے, نور جہاں ہے کا مقبرہ ہے, ٹکسلا میوزیم ہے یا ٹکسلا کے پنڈی میں ہے, اس کے علاوہ ہڑپا ہے, یا دراور فورٹ ہے ساؤتھ میں, یہ مغل گارڈن ہے واہ کینٹ میں. تو یہ امپورٹنٹ مانومنٹس ہیں جس کے اوپر ایلومینیشن کی گئی ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز جو ہم نے اس کے ساتھ کی ہے وہ ہے پبلک فیسلٹیز دینا. فیملیز جاتی ہیں, بچے جاتے ہیں, یا ٹوائلٹ بلاک تو ہونے چاہیے, پھر پینے کا پانی صاف ہونا چاہیے, بیٹھنے کے لیے بینچیز یا گزیبو وغیرہ لگائے جائیں, تو یہ کیا ہے. دوسری چیز ہوگی. تیسری جو ادر دین پریزرویشن ہے وہ ہے آپ کا جو ہارٹیکلچر ہے. جہانگیر کا مقبرہ دیکھ لیں, برجی گارڈن آپ دیکھ لیں جب یہ کیا حال تھا اور آج کتنی اچھا ہو گیا ہے, یا آپ شالامار گارڈن دیکھ لیں, یہ ہم ہرن منار بھی دیکھ لیجئے. یہ سارا ہم نے پی ایچ اے جو لاہور کی ہے اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے وہ ہارٹی کلچر کو ڈیولپ کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ایک خوبصورت جگہ جانے کی میسر آ سکے. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ میں نے کہا وہ جو ہوتا ہے نا انفارمیشن بورڈز یا جو ڈائریکشنل بورڈز ہیں, اس کو ہم اپنا آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ کا یہ ایک منصوبہ ہے, اس کے تحت بنا رہے ہیں. 600 سائٹس ہیں. ہمارا ورلڈ بینک کا آپ نے شاید نام سنا ہے, جس کا میں نے ذکر کیا تھا, پی ٹیک پی جو پروجیکٹ ہے اس کے تحت بھی ہم نے بڑا فوکس کیا ہے ٹورزم کو پنجاب کے اندر. اس گورنمنٹ کے آنے کے اس سے پہلے 2 سال یہ پروجیکٹ بند رہا ہے, نیگیٹو لسٹ پہ چلا گیا تھا ورلڈ بینک, تو اس کو ختم کرنا چاہتا تھا. لیکن جب سے موجودہ گورنمنٹ ہے, یہ ہم نے ایفرٹ کی ہے, جوائنٹ وینچر کیا پی این ڈی کے ساتھ مل کے, تو یہ جو ڈیولپمنٹ کی ہے ٹورسٹ کے لیے, اس میں نہ صرف 600 سائٹس کے اوپر یہ بورڈ لگا کے ہمیں دے رہے ہیں, ڈائریکشنل بورڈز اور انفارمیشنل بورڈز. اس کے علاوہ ہمارے جو 80 کے قریب 27 لوکیشن ہیں, 17 ہماری آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ کی ہیں, 10 ہمارے ٹی ڈی سی پی کی ہیں, جہاں پہ ٹوائلٹ بلاک آپ نے موٹر وے پہ کتنے خوبصورت ٹوائلٹ دیکھے ہیں, 50 روپے دیتا ہے, صاف ستھرا ہوتا ہے, دل بھی خوش ہوتا ہے یار ادھر استعمال کرنے, پیسے دینے بھی کچھ چپتا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہم چاہتے تھے کہ اپنی آرکیالوجیکل سائٹس اور ٹورسٹ ریزارٹس پہ اتنا رش ہوتا ہے لیکن وہاں پہ یہ چیزوں کی کمی تھی. تو یہ ہم نے دوسرا ان سے کام کیا ہے. ایک امپورٹنٹ چیز جو تیسرا ہمارا ٹورزم ہے پنجاب کا, وہ ہے ریلیجیس ٹورزم. شرائنس جتنے آپ سارے پتہ ہیں, اس سے جاتے ہی جاتے ہیں لوگ, جائیں نہ نہیں, کہ اس کو مینیج تو کرنا چاہیے نا. تو وہ ریلیجیس ٹورزم کے لیے اوقاف ڈپارٹمنٹ کے انڈر وہ آتے ہیں سارے شرائنس, لیکن یہ فیسلٹیز دینا وہ اوقاف ڈپارٹمنٹ بھی کر رہا ہے. لیکن ہم نے پی ٹیک پی کے پروجیکٹ کے تحت 6 جو سائٹس ہیں وہاں پہ روڈ بن رہی ہیں ریلیجیس ٹورزم کی. دو آپ کی ننکانہ ہے, سچا سودا, اور وہ جو مانا والا جو ہے وہاں پہ روڈ بنی ہے, گردوارے ہیں وہاں پر. پھر آپ ٹیکسلا یا پنڈی میں چلے جائیں, وہاں بدھسٹ سویلائزیشن ہے, ٹوپ منکیالا یا موہرا مرادو, یہاں پہ 2 روڈز بنانی ہے جو ان سائٹس کو لوگوں کے لیے جانے کے لیے آسانی پیدا کرے گی. اس کے علاوہ آپ آ جائیں یہ کرسچن کمیونٹی کے لیے مریم آباد, شیخوپورہ میں اتنی امپورٹنٹ جگہ ہے لیکن روڈ بڑی خراب تھی, تو وہ 17 کلومیٹر کی شاید وہ بنا رہے ہیں. 5 یا 6 روڈ جو ہے وہ آپ کا جو ساؤتھ میں ہے کوٹ مٹھن, جہاں پر خواجہ غلام فرید صاحب کا مزار ہے, اس کے لیے وہ ایک روڈ بنا رہے ہیں. تو یہ ریلیجیس ٹورزم کو بہتر کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا فوکس ہم نے کی ہیں. یہ تو میں نے اب آپ کو بتا دیا ٹورزم کے لیے گورنمنٹ نے ابھی کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. اب میں آپ کو دوسرا ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ہے ڈپارٹمنٹ ٹورسٹ سروسز. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک محکمہ ہے. ساری دنیا کہتی تھی کہ فوڈ اتھارٹی جو ہے ہماری وہی فوڈ چیک کرتی ہے, ریسٹورینٹ کو سیل کر دیتی ہے, اور یہ ایسا تو ابھی تک کہہ رہی ہے. کل پرسوں آپ نے سنا ہوگا خبروں میں, کورٹ میں بھی کہا کہ بھائی آپ کس قانون کے تحت یہ پورا ریسٹورینٹ سیل کر سکتے ہیں. یو ہیو نو پاور ٹو سیل دا ہول ریسٹورینٹ اور ہوٹل. تو یہ اختیار کس کے پاس تھا؟ ڈی ٹی ایس کے پاس تھا, ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز. 1976 کے یہ قانون ان کے 3 بنے ہوئے ہیں. پرانے جب لا ہیں اس میں وہ فورس ہی نہیں ہے, تو آج کی صورتحال زمینی حقائق بالکل ڈفرینٹ تھے. تو جب ہمارے پاس یہ محکمہ 2011 میں آیا تھا, 9 سال کچھ بھی نہیں ہوا, تو یہ تینوں لا جو 1976 کے تھے ان کو ہم نے امینڈ کیا ہے اسی اسمبلی سے. 2 ہمارے آرڈیننس پاس ہو گئے, تیسرا ہمارے پروونشل کیبنٹ کے پاس ہے. تو انہوں نے اپ ٹو ڈیٹڈ ہم نے جو گراؤنڈ حقائق ہیں, فرض کریں اگر کوئی کرتا ہی نہیں ہے رجسٹریشن کرنا کرتا, اس میں کیا تھا 500 روپے جمانا ہوگا. 500 روپے سے کون ڈرتا ہے جب تک ڈنڈا نہ ہو, پاکستان قوم میں ایسے ہی ہے نا. لیکن یہ تو ایک میں نے آپ کو قانون کی بات کی ہے کہ قانون کو ہم نے امینڈ کر دیا ہے, لیکن آپ نے فیسیلیٹیشن بھی دینی ہے. دیکھیں وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہے, تو اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے تو وہ لوگوں کو بھی آگے بینیفٹ دیں گے. تو اس کے لیے ہم نے 24/7 جو ہے نا
24 گھنٹے کی کہتے ہیں یونیورسل ایکسیس نمبر PITB کے ساتھ مل کے کیا ہے کہ کسی کو بھی کمپلینٹ ہو، ہوٹلز والوں کو، ریسٹورنٹ والوں کو، ٹریول ایجنسیز کو یا جنرل پبلک کو، آپ اس پہ کمپلینٹ کریں. جیسی وہ کمپلینٹ آتی ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں 1 دن کے اندر یا 2 دن کے اندر ریزالو کر لیں. ساتھ کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ہم نے ان کو چیف منسٹر صاحب نے اکتوبر کے اندر آن لائن پورٹل اجرا کیا ہے. رجسٹریشن کے لیے آپ کو لاہور کے چکر نہ لگانے پڑے، وہ آن لائن پورٹل ہے. آپ 7 یا 8 چیزیں دیں، فارم دیں اور 1 مہینے کے اندر آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. یعنی کہ آپ کو رحیم یار خان یا بھاولپور یا ملتان سے آنے کی بجائے یا اٹک سے آنے کی بجائے صرف آن لائن اس پہ اپلائی کیجئے اور آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی. تو یہ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس. اس اسٹریٹجی کو بھی سامنے رکھا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کے چلیں. پرائیویٹ سیکٹر سے یاد آیا مجھے، آپ نے دیکھا ہے یہ ہمارا جو TDCP ہے چولستان جیپ ریلی یا تھل جیپ ریلی کرواتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کرواتا ہے. اس کو کارپوریٹ کرتا ہے، وہ اسپانسر بھی کر دیتے ہیں اور لوگوں کو سہولتیں بھی مل جاتی ہیں. یا یہ TDCP کے کچھ ریزورٹس تھے جو نیگیٹو یا وہ لاس میں جا رہے تھے، وہ انہوں نے آؤٹ سورسنگ کے لیے کھولے ہیں. تو تاکہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے جس کے تحت وہ آؤٹ سورسنگ کریں گے، اس سے جو بینیفیشیل ہوگا. تو یہ کچھ اقدامات میں نے آپ کو بتائے ہیں جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے اس 1 سال کے اندر یا گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ نے جس سے ہمیں ٹائم لائن دیے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. احسان صاحب، مری میں اکثر اوقات ٹورسٹ کو مقامی لوگوں کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بتائیے گا حکومت نے ٹورسٹ کی حفاظت کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. جب میں بھی دیکھتا تھا ٹی وی، اس سے پہلے میں گلگت بلتستان میں بھی رہا ہوں ہوم سیکٹری، تو وہاں پہ تو بہت ہی ٹورسٹ آتا ہے. لیکن ہم اپنے AC/DC کے ساتھ، کیونکہ وہاں پہ مجسٹریسی نظام تھا، تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے کہ کرائے زیادہ نہ بڑھیں، بدتمیزی نہ کریں، اگر جگہ نہیں ہے تو گھروں کے اوپر وہ کمرے دے دیتے تھے کرائے کے. تو ہم نے کہا پنجاب میں کیوں نہیں. وہاں پہ جب میں 2017 میں وہاں سے واپس آیا، اس وقت فار دا فرسٹ ٹائم وہاں پہ ہم نے ٹورسٹ پولیس کا کنسیپٹ لے کے آئے تھے. اچھا. سیم کنسیپٹ جو ہے KP گورنمنٹ نے 2019 میں اپنا ایکٹ لے کے آئے، تو ٹورزم پولیس انہوں نے بھی KP نے بھی کی ہے. تو بھائی جو ہم نے وہاں پہ انیشیٹ کیا تھا پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ہم نے ٹورزم پولیس کی بجائے اس کو ٹورزم اسکواڈ کا نام دیا ہے. ہماری ایک اتھارٹی ہے، شاید آپ نے نام سنا ہے، پنجاب ٹورزم کلچر اینڈ ہیریٹیج اتھارٹی. اس کو پروونشل کیبنٹ نے اپروول دے دیا اور یہ اب اسمبلی کے اندر بل بننے جا رہا ہے، ایکٹ بننے جا رہا ہے. اس کے اندر ہم نے یہ ٹورزم اسکواڈ ڈالا ہے. اگر یہ پاس ہو جائے گا انشاءاللہ، اس جو سیشن ہے اس کے اندر یہ لے ہو گیا ہے. جو ہوتا ہے یہ ہم ٹورسٹ کی فیسیلیٹیشن کے لیے، یہ دیکھیں نا، اگر وہ کسی نے کرائے بڑھا دیے ہیں یا بدتمیزی کر رہے ہیں فیملیز کے ساتھ، تو اس کو یہ اسکواڈ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا تاکہ جو ہیں اپنی حدود کے اندر رہیں. اور ٹورسٹ جو ہمارے آ رہے ہیں، چاہے وہ مری میں آ رہے ہیں، چاہے آپ کی سون ویلی میں آ رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں، شرائنس پہ جاتے ہیں، ہیلپ کی ضرورت ہے، تو یہ اسکواڈ آ کے جا کے ان کی مدد کرے گا. خان صاحب بتائیے گا، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں سے اکثر جو ہے ٹورزم سے بہت سارا پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. ابھی تک پاکستان میں ٹورزم سے اکانومی پر کیا مثبت اثرات پڑے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ جو پاکستان ہے نا، یہ 2020 میں 2 جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، ایک فوربس ہے یو کے کی اور ایک امریکن ہے، انہوں نے پاکستان کو فرسٹ ڈیسٹینیشن قرار دیا تھا، بہترین ڈیسٹینیشن فار دا ٹورسٹ، کہ وہاں پہ فیسیلیٹیشن اچھی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے کووڈ آ گیا. کووڈ-19 جب آیا نا، تو وہ سب کچھ بند ہو گیا. تمام دنیا میں جہاز بھی، ایروپلین بند ہو گئے، ٹورسٹ کا آنا جانا بند ہو گیا. لیکن اب جیسے ہی کووڈ کی وہ لہر ختم ہو رہی ہے، ابھی چل تو رہا ہے، SOPs کافی سخت ہیں، لیکن اب ویکسینیشن وغیرہ آ گئی ہے، تو اس کے باوجود جو ہے نا ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا ہے. تو انٹرنیشنلی جو ہے، آپ لاہور کو دیکھ لیجئے، 52 نمبر جو دنیا کی بہترین سٹیز ہیں لاہور ہے. ابھی یہ UNESCO والے میرے پاس آپ سے پہلے آئے ہوئے تھے، یہ جو انہوں نے کل انویٹیشن دیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے لاہور سٹی آف لٹریچر اینڈ ٹورزم. ہیریٹیج کے لیے بیسٹ پلیس جو ہے لاہور کو ڈکلیئر کیا گیا. یہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے اس گورنمنٹ کی ایک جو ہے کامیابی ہے کہ ہم نے اپنے لاہور جیسے شہر کو، جس میں اتنی تاریخی عمارات ہیں، فوڈ ہیں، کلچر ہے، کھانے پینے کا فنون لطیفہ کے لوگ ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. تو یہی ہے کہ کوشش جاری ہے. ایفرٹس کووڈ کی وجہ سے کچھ ہماری سلو ضرور ہوئی ہیں، لیکن اس کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، چاہے ڈومیسٹک آئیں یا فارنرز آئیں، ہمارے پاکستان میں آئیں اور پنجاب میں بھی. ٹھیک ہو گیا. احسان بھٹا صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے باتیں سنی سیکرٹری ٹورزم ڈیولپمنٹ احسان بھٹا صاحب کی. امید ہے آپ کو ان کی باتیں اور ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں. اللہ حافظ.